السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن ہمارا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، تو سارے آپ لوگ ذرا اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ آج ہمارا سیشن ہوگا امپورٹنٹ گائیڈ لائنز فار دی اسٹوڈنٹ آف بی ایس سی این ایئر 1 سیمسٹر 1 اباؤٹ اوسکی اینڈ اوسپی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سال جو ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے نیا کریکولم انٹروڈیوس کرایا ہے، ٹی او ایس اس میں اپلائی کیا گیا ہے ان ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن۔ کافی ایکسٹینسیو اور کافی جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری کریکولم انہوں نے فرسٹ سیمسٹر کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو اس نیو کریکولم میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، وہ ہے آسکی اینڈ اوسپی۔ اب آسکی اور اوسپی ہم آج کے اس سیشن میں کمپلیٹ اس کو سمجھیں گے۔ یہ میرا سیشن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی ہے، تو جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اوور ویو میں دے دوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور ابھی کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اپنا یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا سمپل خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ تھیوریٹیکل ایگزام لیتی تھی، جو ہر ایک سبجیکٹ جو ہے وہ 100 مارکس پہ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اس میں 70 مارکس کے ایم یو کے پاس ہوتے تھے اور 30 مارکس انسٹیٹیوٹ کے پاس ہوتے تھے۔ انسٹیٹیوٹ وہ 30 مارکس اسٹوڈنٹ کو کوئزز، اسائنمنٹس، مڈ ٹرم اور کچھ انسٹیٹیوٹ اپنے فائنل ٹرم بھی کرتے تھے، تو اس پہ ڈیوائڈ کر کے پھر اسٹوڈنٹ کو وہ 30 مارکس ایلوکیٹ کرتے تھے۔ باقی جو 70 مارکس ہے وہ کے ایم یو سے فائنل ایگزام میں 70 ایم سی کیوز کا پیپر آتا تھا اور اسٹوڈنٹ دے کے اس میں سے جتنی بھی مارکس کو اسکور کر لیتے تھے۔ اب تھوڑا سا چینج ہے، وہ اس طرح کے تھیوریٹیکل والا تو اسی طریقے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں ایک پریکٹیکل ایگزام انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ بھی 100 مارکس کا ہی ہوگا، سیم تھیوریٹیکل ایگزام کی طرح، کہ اس میں 70 مارکس جو ہے وہ کے ایم یو کے پاس ہوں گے اور جو 30 مارکس ہے پریکٹیکل کے وہ انسٹیٹیوٹ کے پاس ہوں گے۔ اب انسٹیٹیوٹ اپنے 30 مارکس اسٹوڈنٹ کو ایسے دے گا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیورنگ یہ ساری چیزیں سکھاتے ہوئے، جو پریکٹیکل سکلز ہیں سکھاتے ہوئے، اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ، پھر اسٹوڈنٹ کا اٹینڈنس، پھر اسٹوڈنٹ کا وہاں پہ اسکل کا سیکھنا، پھر ان کا میک اپ کرنا، تو اس ساری پروسیس کو دیکھ کے وہ 30 مارکس اسٹوڈنٹ کو دیں گے۔ جو 70 مارکس ہیں اوسکی اور اوسپی یعنی پریکٹیکل ایگزام کے، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کے ایم یو کا جو فائنل ایگزام جیسے ہوگا تو اس کے فوراً بعد ان کا پریکٹیکل ایگزام سٹارٹ ہوگا، وہ کے ایم یو کے ٹیم آئے گی اور وہ آپ سے وہ پریکٹیکل ایگزام لیں گے اور اس کی بیس پہ آپ کو 70 مارکس دیں گے۔ اس میں سب کے لیے ایک اہم بات ہے جو سب نے سمجھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے پریکٹیکل ایگزام اور تھیوری ایگزام دونوں پاس کرنے ہیں، ادروائز آپ کا پیپر فیل کنسیڈر ہوگا۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی اسٹوڈنٹ تھیوری پاس کرتا ہے اور پریکٹیکل فیل کرتا ہے تو اس کا پیپر فیل کنسیڈر ہوگا اور وہ دوبارہ سے ری افیئر ہوگا اس پیپر میں۔ اور سیم اگر وہ اپنا تھیوری پاس کرتا ہے اور پریکٹیکل فیل کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی وہ جو ہے ری افیئر ہوگا۔ تو آج کا سیشن ہم فارملی سٹارٹ کرتے ہیں آبجیکٹیو سے۔ تو آج کے سیشن کے ہمارے آبجیکٹیو، یہ ساری انفارمیشن میں نے ہم لوگوں کو دے دی۔ آج کے آبجیکٹیو ہمارے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اوسکی اور اوسپی کو سمجھے، پھر جو کے ایم یو کا ریوائز کریکولم ہے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے بیس پہ جو انہوں نے بنایا اس کو سمجھے، دیکھیں، جو کہ آلریڈی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اوسکی اور اوسپی بی ایس سی این کے لیے کس طرح انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے، پھر اوسکی کا پورا پروسیس سمجھیں گے، پھر جو ہے اس کا ہم آپ کو ایگزامپل دیں گے اور جو اسٹیشن ہے ان کی ڈیمونسٹریشن آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیشن پہ آپ کس طرح کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اوسکی سے۔ اوسکی ایبریویشن کس چیز سے بنتی ہے تو آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے کہ واٹ از این اوسکی۔ تو اوسکی جو ہے او
وہ آبجیکٹیو سے انہوں نے لیا ہوا ہے جو کہ ایگزامینرز یوز اے چیک لسٹ فار ایوالویٹنگ دا ٹرینی. جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ایوالویٹ کرنے کے لیے ایک چیک لسٹ یعنی ایک آبجیکٹیوز کی چیک لسٹ بنے ہوتے ہیں اور ان آبجیکٹیوز کے بیس پہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے. اسٹرکچرڈ یعنی ٹرینی سی the same problem and perform the same task in the same time framework. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے لیے الگ چیک لسٹ ہے تو دوسرے کے لیے الگ ہے, ایسا نہیں ہے. ہر اسکل کے لیے ایک اسٹینڈرڈائز چیک لسٹ اسٹرکچرائزڈ ہوتا ہے. ایک اسکل کے لیے جو ہے ایک ٹائم ایلوکیٹ ہوتا ہے, اس کے لیے جو ہے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے, ایک اسٹرکچر سچویشن انوائرمنٹ, اور اس کے بیس پہ وہ سارے اسٹوڈنٹ ایک ایک آ کے جو ہے اپنی پرفارمنس کرتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کی میں سی کلینیکل کا لیا گیا ہے. کلینیکل کا مطلب ہے کہ جو ہم ریئل کلینک میں اپنی جتنی بھی ٹاسک ہیں, جتنی بھی ہمارے سکلز ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں تو ان سکلز کو یہاں پہ دیکھا جائے گا, اور ان کے لیے ایک ریئل کلینیکل کا سینیریو ٹائپ انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے. تو یہ یہاں سے لیا گیا ہے. اور ای جو ہے آپ سب کو پتہ ہے ایگزامینیشن, تو آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ ایگزامینیشن کہلاتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کی ملٹی ڈائمینشنل پریکٹیکل ایگزام آف دی کلینیکل اسکلز. اس میں صرف کلینیکل اسکلز کو دیکھا جاتا ہے, اس میں تھیوری آپ کی نہیں دیکھی جاتی, کیونکہ تھیوری کے لیے تو آلریڈی آپ نے پیپر دیا ہوا ہے. لیکن جو پریکٹیکل سکل ہے جو کہ آپ جا کے ہاسپٹل میں سکل پرفارم کرو گے تو ان سکل کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ ایک ٹول ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کی کمپیٹنسیز کیا ہے. کمپیٹنسیز مین کہ اسٹوڈنٹ کی قابلیت کیا ہے, ایک سکل ہے. فور ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو کینولیشن کا ایگزامپل دیتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کینولائزیشن میں کتنا قابل ہے, اس کی کمپیٹنسیز کتنی ہے, وہ کتنی اسٹینڈرڈائز طریقے سے کینولیشن کرتا ہے. کینولیشن تو ہر کوئی کرتا ہے, ایک ڈپلوما ہولڈر بھی کرتا ہے, ایک 2 ایئر کی جس نے کوئی ٹیکنالوجی کی ہے وہ بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی جا کے کچھ بھی نہ کرے اور کسی جو ہے نرس کے ساتھ یا کسی پریکٹیکل ٹرینر بندے کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارے تو وہ بھی پھر کینولا پاس کرے گا. اور ایک بی ایس این کا اسٹوڈنٹ بھی کینولا پاس کرتا ہے. تو ان میں ڈفرینس ہونا چاہیے, اور وہی ڈفرینس جو ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ سٹینڈرڈ سٹیپس جو ہے وہ یہ فالو کریں گے, اور ان سارے سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے کینولا پاس کر سکتے ہیں. اب یہ سٹینڈرڈائز سٹیپس اور یہ ساری چیزیں اسی اوسکی میں دیکھے جاتے ہیں, اسی آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ کلینیکل ایگزامینیشن میں دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوسکی ایز این اپروچ ٹو assessment of the clinical competency in which the component of the competencies are assessed. جیسے میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ اس میں آپ کی کمپیٹنسیز کے کمپوننٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کریٹیکل پوائنٹس ہے کسی اسکل میں پرفارم کرنے کے, تو ان سٹیپس کو جو ہے یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور یہ ایک پلین سٹرکچر میں ہوتا ہے. attention being paid to the objectivity of the examination, اور اس میں آبجیکٹیوٹی پہ جو ہے اٹینشن دی جاتی ہے. فور ایگزامپل آبجیکٹیوٹی کیا ہے کہ جو آبجیکٹیو چیک لسٹ بنی ہوئی ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا ٹرینی ہے, جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ان سارے سٹیپس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر مزید ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ان نان کلینیکل ایریا. اچھا سوری, یہ اب آپ کی اوس پی کی ڈیفینیشن ہے, وہ تو ہم نے اوسکی کی بات کی, اب یہاں پہ یہ اوس پی کی ڈیفینیشن ہے. اوس پی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان نان کلینیکل ایریا فار ایگزامپل biochemistry, anatomy, physiology and lab setting. A similar approach may be adopted, and in this context it is referred to as an OSP, objective structure practical exam. اب تو جو ہم نے بات کی فور ایگزامپل جو کینولیشن ہے یا آئی ایم انجیکشن ہے, اس کے بعد جو میڈیکیشن ایڈمنسٹریشن ہے, فولیز کیتھیٹرائزیشن ہے, این جی پاسنگ ہے,
تو این جی انسرشن وغیرہ، تو اتنے بہت زیادہ سکلز ہیں ہمارے ایف او این میں، ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں، تو وہ سارے ہمارے کلینکل سکلز کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو ہم کلینکل ایریا میں کرتے ہیں. اب کچھ ایسے سکلز ہیں جن کو ہم کلینکل ایریا میں نہیں کرتے، ہم یہاں پہ کالج میں کرتے ہیں، اپنے لیبز میں کرتے ہیں، جیسے کہ بایو کیمسٹری کے ہیں. ہم بایو کیمسٹری میں جو ہے کریب سائیکل، پھر جو ہے فیٹس، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامنس، ان سب کی جو ہے میٹابالزم اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر ہم جو ہے اناٹمی فزیولوجی میں مختلف قسم کی اسکیلیٹلز دیکھتے ہیں، ماڈلز دیکھتے ہیں، مسلز کی مختلف ماڈلز دیکھتے ہیں، آئیز، ایئر، نوز، تھروٹ، ایبڈامن، چیسٹ، ان ساری چیزوں کے ماڈلز دیکھتے ہیں. اب ان ماڈلز کا اگر ہم ایگزام لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ بایو کیمسٹری یہ مائکرو بایولوجی ہے، تو اس میں ہم جا کے گرام سٹیننگ کرتے ہیں لیب میں. اب یہ تو پھر ہم کلینکل سائٹ پہ نہیں کرتے، یہاں پہ ہم سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. تو اب اگر ان سکلز کا ہم ایگزام لینا چاہیں تو وہ پھر اوس پی کے کیٹیگری میں آتا ہے، آبجیکٹیو اسٹرکچر پریکٹیکل ایگزام کے کیٹیگری میں آتا ہے. اور ہم پھر سملر جیسے سیم ٹو سیم پروسیس ہے اوس کی کا، وہی سارا پروسیس ہم اوس پی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ہم نان کلینکل ایریا کی جتنی بھی ہمارے سکلز ہیں ان کو ہم پھر اوس پی میں جو ہے وہ ایگزامن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرپز آف اوس کی کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ تو یہ دو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ریسرچرز ہیں، انہوں نے اپنے ریسرچ 2011 میں کی تھی اور انہوں نے جو ہے یہ سارے پرپسز بتائے تھے. میجر کلینکل سکل، جیسے ہماری آلریڈی بات ہوئی کہ ہم اس پہ کلینکل سکلز دیکھتے ہیں اوس کی پہ. ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم کلینکل سکل کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. میچ اسیسمنٹ ٹو انٹینڈنٹ کنسٹرکٹ، جیسے ہمارے سکلز بنے ہیں کہ کون سا سٹیپ سب سے پہلے کرنا ہے، پھر اس کے بعد کون سا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کون سا کرنا ہے. تو آیا اسیسمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ٹرینی اسی سارے سٹیپس کو اسی سیکوینس میں فالو کرتا ہے کہ نہیں، جیسے اس ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے یہ سارے سکل بنے ہیں یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے تھرڈ ہمارا اس کا پرپس ہے پروموٹس اسٹرکچر اینڈ ٹینشن بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹرینر. اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ اور ایگزامینر جو ہے ان کی درمیان انٹریکشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایگزامینر آپ کو اسیس کرے گا، آپ ایگزامینر کے پاس آئیں گے، ایگزامینر آپ کی ایک ایک سٹیپ کو ڈیپلی آبزرو کرے گا کہ اچھا اس نے یہ والا سٹیپ کیا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان دونوں کی جو انٹریکشن ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. ایک ایگزامینر فل کنسنٹریشن کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سکل کے لیے آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو پھر مزید اس کی جو ہے وہ پرپسز کیا ہے، میک اسٹرکچرڈ میکنگ اسکیم پاسبل. اور سملر یہ آلریڈی ہمارا سیکنڈ میں ہوا ہے کہ اس میں ہم اسٹرکچرڈ مارکنگ کرتے ہیں. مارکنگ ٹھیک ہے نا، کہ فور ایگزامپل ہمارے پاس ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے کس چیز کے لیے، کینولائزیشن کے لیے، کہ اگر اسٹوڈنٹ کینولائزیشن ٹاسک پرفارم کرے، اسکل پرفارم کرے، تو وہ سب سے پہلے جیسے پیشنٹ کے پاس آئے تو وہ کیا کرے، وہ سب سے پہلے پیشنٹ کو سیلف انٹروڈکشن کرے کہ میرا نام فلاں ہے، میں یہاں پہ نرس ہوں اور میری یہاں پہ ڈیوٹی ہے اور میرا آنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو کینولا لگاؤں. اگر اسٹوڈنٹ نے یہ والا سٹیپ کیا تو اس کو 5 مارکس ملیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ میک اسٹرکچرڈ مارکنگ اسکیم جتنا بھی پاسبل ہوتا ہے تو ہم ایک اسٹرکچر کے مطابق اس کی مارکنگ اسکیم کرتے ہیں. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اپنی انٹروڈکشن نہیں کرتا تو سمپل سی بات ہے اس کو 5 مارکس جو ہے وہ نہیں ملے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ کے سیلف انٹروڈکشن کرتا ہے، پھر کلیکٹ اکوپمنٹ کرتا ہے، پھر اس کو اپروچ میں رکھتا ہے، تو یہ وہ اسٹیپس فالو کر رہا ہے اور ہر اسٹیپ کے اپنے اپنے مارکس ہیں اور اس کو وہ مارکس ملیں گے. پریزنٹ آل کینڈیڈیٹ ود دا سیم ٹیسٹ. ٹھیک ہے نا، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کو کینولا دوں تو دوسرے کو کوئی سمپل سا اسکل دوں، تو ایسا نہیں ہوتا. اور ایک اگر میں کسی کو کینولا دیتا ہوں تو اس کو میں کسی الگ کرائٹیریا سے اسیس کروں، دوسروں کو جو اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ میں کسی الگ کرائٹیریا سے اسیس کروں، تو ایسا نہیں ہوتا. اس کا پرپز یہی ہے کہ ہم سارے کینڈیڈیٹ کو ایک سیم کرائٹیریا سے اسیس کریں، ایک سیم اسکل کو ایک سیم کرائٹیریا ایک سیم ٹائم فریم ورک میں جو ہے اسیس کریں. تو اس کا یہ ایک پرپس ہے. پروموٹ آبجیکٹیوٹی کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں آبجیکٹیوٹی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
کمپوننٹ جو ہے وہ کافی بہت زیادہ ہے. کمپوننٹ اسیسڈ ان اوسکی, وہ کون سے کمپوننٹ ہے جن کو اسیس کیا جاتا ہے اوسکی میں. تو یہ کافی کمپوننٹ ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس میں ہم جو ہے انٹرپرسنل اینڈ کمیونیکیشن اسکل کو اسیس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسے اسکل کرتا ہے, اس کے ساتھ ریپو کیسے بلڈ کرتا ہے, انٹرپرسنل اسکل اس کی کس طرح ہے, ان کو اسیس کرتے ہیں. ہسٹری ٹیکنگ اسکل کو اسیس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ وہ کس طرح اچھا ریپو بنائیں تاکہ پیشنٹ سے وہ ہسٹری لے, کیونکہ ہمارے فیلڈ میں تو ساری چیزیں ہسٹری پہ ڈیپینڈ ہے, ہر ٹریٹمنٹ ہسٹری پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو جتنی آپ کی ہسٹری ٹیکنگ اسکل اسٹرانگ ہوگی تو اتنا آپ پیشنٹ کو اچھا کیئر پرووائڈ کریں گے. تو اس میں ہم یہ والی ساری چیزیں, ان چیزوں کو اسیس کرتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن آف دی اسپیسیفک باڈی سسٹم, اگر کوئی اسپیسیفک باڈی سسٹم ہے اس کی اگر ایگزامینیشن ہے, جیسے کہ ہیلتھ اسیسمنٹ میں ہم کرتے ہیں نا کہ آپ اس کی کارڈیوواسکولر ایگزامینیشن کریں, آپ اس کی ریسپائریٹری اسیسمنٹ کریں, تو اس اسیسمنٹ, ان اسپیسیفک اسیسمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہم اس کی کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کے پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے یا ٹرینی ہے وہ کس طرح کرتے ہیں. کلینکل ڈیسیجن میکنگ انکلوڈنگ دی انفارمیشن آف ڈفرینٹ ڈائگنوسس کے جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس کتنا نالج ہے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا. جب ایک اسٹوڈنٹ جا کے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور پیشنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتائیں, آپ نے میرے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزار کے میری ساری اسیسمنٹ کی, ہسٹری لی, بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے. تو اس کی جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ, جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا جو نالج ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے ہم آسکی پلان کرتے ہیں, کیونکہ ہم آسکی میں یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹ کی دیکھتے ہیں کہ اس کی نالج کیا ہے, کیونکہ وہ اگر سٹیپس کو پرفارم کرے گا تو نالج کا پتہ چلے گا. اور یہ اکیلے ہمارے کلینکل, دیکھیں جیسے اب ہسٹری ٹیکنگ ہے تو یہ ہمارا کلینکل اسکل ہے نا کہ ہم پیشنٹ سے جا کے کلینکل میں ہسٹری لیتے ہیں, تو ہم اسٹوڈنٹ کی ہر اسپیکٹ جو ہے وہ آسکی میں اسیس کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہمارے کلینکل ڈیسیجن میکنگ سکلز ہیں. Interpretation of clinical finding and investigation management of the clinical situation including treatment and referral. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں, اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے جب اسیسمنٹ کے بیس پہ ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اچھا آپ گیسٹرو کو اپنا چیک اپ کرائیں, آپ جو ہے کارڈیک واسکولر والوں کو چیک اپ کرائیں, آپ جو ہے ہیپیٹو بلیری والوں کو کرائیں, آپ یورین جو یورالوجسٹ ہیں ان کو چیک اپ کرائیں. تو یہ ریفرل جو ہے یا جو ان فائنڈنگز جو آپ نے اسیس کیے ہیں ان کی بیس پہ جو آپ ڈیسیجن لیتے ہو اور پیشنٹ کو بتاتے ہو کہ آپ کی جو فردر چیک اپ ہے وہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوگی. تو یہ والی ایبیلٹی ہم چیک کرتے ہیں کس چیز میں, آسکی میں, کہ اسٹوڈنٹ کی ریفرل ایبیلٹی, اسٹوڈنٹ کی جو کلینکل انٹرپریٹیشن آف دی فائنڈنگز ہے, انویسٹیگیشن میں لیب رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے, ان کو کس طرح ہمارا جو ٹرینی یا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے, پھر ان فائنڈنگز کو کیسے جو ہے پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کر کے اس کو ریفرل یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انفارمیشن دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم اسیس کرتے ہیں کس چیز میں, اوسکی میں. پھر 7 نمبر پہ آتا ہے پیشنٹ ایجوکیشن. ہم اس چیز آسکی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو جب ہم کوئی اسکل پرفارم کرتے ہیں تو پیشنٹ ہم سے کویسچن پوچھتے ہیں نا, آپ کینولا کیوں لگا رہے ہو, آپ مجھے میڈیسن کیوں دے رہے ہو, آپ مجھے کیتھیٹرائز کیوں کر رہے ہو, آپ مجھے این جی کیوں لگا رہے ہو. تو ہم پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کینولا اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس سے میں آپ کا بلڈ سیمپل لوں گا, پھر اس میں آپ کو جو ہے میڈیسن لگیں گے, اس سے آپ کی سے بیماری جو ہے وہ کنٹرول ہوگی. تو یہ ہم کیا ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم پیشنٹ کو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اوسکی میں ہم اس اسپیکٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 8 پہ ہیلتھ پروموشن. ہم اسٹوڈنٹ کی ہیلتھ پروموشن ایبیلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, جیسے کہ کوئی اسکل پرفارم کرتے ہیں اور ہم ہیلتھ اسسمنٹ, فور ایگزامپل ہم ہیلتھ اسسمنٹ پرفارم کر رہے ہیں اور ہیلتھ اسسمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ کی گرومنگ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اگر آپ اچھی غذا کھائیں گے, اگر آپ جو ہے اپنی ہائیجینک کنڈیشن بہتر رکھیں گے تو آپ کو بیماری نہیں آئے گی اور آپ صحت مند رہیں گے. ایکچولی ہم یہ کیا کر رہے ہیں,
ہم ہیلتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ پروموشن ہو, آپ اپنی میڈیسن ٹائم سے لیں تاکہ آپ کی ہیلتھ پروموشن ہو. تو یہ والی ایبیلٹی بھی ہم اوسکی میں اسٹوڈنٹ کی دیکھتے ہیں. کلینکل پرابلم سالونگ اسکل, کیونکہ ہمارا تو روٹین ہی کلینکل پرابلمس ہوتی ہے, ہمیں بہت سارے کلینکل پرابلم سامنے آتی ہیں, ان کو ہم کس طرح سالو کرتے ہیں اس ایبیلٹی کو بھی ہم اوسکی میں اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹنگ سیفٹی اینڈ اپروپریٹ ان ارجنٹ کلینکل سچویشن, جو ارجنٹ کلینکل سچویشن ہے اس میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیفٹی کی میجر کتنے اڈاپٹ کر رہا ہے, اس کمپیٹنسیز کو بھی دیکھتے ہیں. فور ایگزامپل ایک بندہ ہے اور وہ گر گیا ہے کسی فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور سے, اور ہم جا کے اس کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں, تو ایمرجنسی سچویشن ہے نا, اس کو جلدی سے آپ نے فرسٹ ایڈ دینا ہے, لیکن اس میں سیفٹی کے کون سے میجر آپ نے یوز کیے, کیونکہ فال کا ہر پیشنٹ ہائی رسک آف اسپائنل کارڈ انجری بھی ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ہینڈل کیا, اور آپ نے کس طرح جو ہے اس کو جو ہے ٹرانسپورٹ کیا, تو سیفٹی کیا کیا آپ نے. آپ لیٹ سپوز کوئی اور اسٹوڈنٹ کوئی اور پیشنٹ کیجوالٹی ہے اور اس کو الیکٹرک شاک ملا ہے, آپ اس کو آپ اس بجلی کی تار سے اس الیکٹریسٹی اس کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کرو گے, کس طرح آپ ڈائریکٹ جا کے وہاں اس کو ہاتھ سے پکڑو گے یا کسی اور باڈی پارٹ سے پکڑو گے, تو اس میں آپ کی بھی جو ہے ہیلتھ کو رسک ہے. تو اس میں آپ نے سیفٹی آپ نے یوز کی. تو اس طریقے کے ہم سکل دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈیورنگ کیئر کے جو ہمارے ٹرینی ہے وہ کون سے سیفٹی کے جو ہے میجر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور سب سے کامنلی جو ہمارا ایک کلینکل سیفٹی کا وہ ہے بیک کک کا. ہماری جتنی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے ان کو بیک کک یعنی کہ کمر درد کا کامن مسئلہ آتا ہے. اب یہ مسئلہ کیوں آتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں ہم پیشنٹ کی بیڈ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے. آپ لوگوں نے آپ کے انسٹرکٹر سے 1000 بار سنا ہوگا کہ جو بھی اسکل آپ پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بیڈ کو ورکنگ پوزیشن پہ لے آئے. ورکنگ پوزیشن کیا ہے کہ جس پوزیشن میں آپ کمفرٹیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی کیا ہے, یہ سیفٹی میجر ہے. کریٹیکل تھنکنگ ان تھیراپیوٹک مینجمنٹ. کریٹیکل تھنکنگ ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹرینی یا اپنے آبزرور جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کے کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے. اب یہ یہاں پہ جو جتنی بھی ہم نے 11 اسپیکٹ پڑھے تو یہ ساری ہم اسیس کرتے ہیں اوسکی میں, ٹھیک ہے. دا کمپوننٹ آف اوسکی, وہ تو ہم کمپوننٹ اسیس کرتے ہیں اوسکی میں, ٹھیک ہے. اب اوسکی کی کمپوننٹ کیا ہے, اوسکی جو ایگزام ہے اس کی کیا کمپوننٹ ہے, تو یہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ ہے کہ آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ ایگزامینیشن ہیو reach a stage of development that allow clear recognition of key component that bring structure and organization to the construction, implementation and assessment of its performance. کیونکہ اس دور میں اب اوسکی کو ایک جو ہے ایک ریکگنیشن ملی ہے, اس کو ایک امپورٹنس ملی ہے اوسکی ایگزامینیشن کو, اور یہ اوسکی ویل ڈیولپڈ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ تر میڈیکل ایجوکیشن میں, وہ میڈیکل ایجوکیشن میں نرسنگ ہے, ڈاکٹرز ہے, ڈی پی ٹی ہے یا کوئی اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, تو اس میں اوسکی کا ایک الگ امپورٹنٹ رول ہے. تو اس وجہ سے اس کی جتنی بھی کمپوننٹ ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے, اس کو اسٹرکچرڈ کیا گیا ہے, اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, تاکہ اس میں جو ہم اسسمنٹ کرنا چاہے اپنے اسٹوڈنٹس کا یا اپنی جو ہے آبزرور کا, جو بھی ہمارا آبزرور ہو, تو وہ جو بھی اسسمنٹ کرنا چاہے یا کوئی پرفارمنس دیکھنا چاہے تاکہ اس کی پرفارمنس کو اچھی طریقے سے ایوالویٹ کیا جائے, ہر اسپیکٹ سے جو ہے اس کو ایوالویٹ کیا جائے اور اسیس کیا جائے. تو اس بیس کے اوپر جو ہے اوسکی کے ہر کمپوننٹ کو اچھے طریقے سے
جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے. یہ ابھی آپ لوگوں کی اسکرین پہ اوسکی کے میجر کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کمپوننٹ کہ دا ایگزامینیشن کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی, ایک ایگزامینیشن کمیٹی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اوسکی کا ایک کمپوننٹ ہے. پھر دوسرا کمپوننٹ ہے دا ایگزامینیشن کوآرڈینیٹر, ایک بندہ کوآرڈینیٹر ہوگا, ایک کمیٹی ہوگی اور ایک کوآرڈینیٹر ہوگا. پھر تیسرا کیا ہے لسٹ آف سکلز. آپ تو اوسکی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہو لیکن کس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگا سکلز کا کہ ہم اس سکل اور اس فلاں سکلز کو اسیس کریں گے. تو لسٹ آف سکلز ہوگا, کیونکہ ایسے تو ہمارے کلینکل میں 1000 سکلز ہیں, ان 1000 کو نہیں, ہم کچھ اسپیسیفک سکلز کو اسیس کرنا چاہتے ہیں تو ان سکلز کو ہم لسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. کرائٹیریا فار اسکورنگ دا اسسمنٹ, جو سکل ہم اسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسکورنگ کرائٹیریا بھی ہم بنا لیتے ہیں یا ڈیولپڈ ہوا ہوگا. اور جو اسکورنگ کرائٹیریا ڈیولپڈ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بیٹھ کے جلدی سے کوئی اسکورنگ کرائٹیریا بنائے, نہیں, اس پہ ریسرچز ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ جو ہے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے, اور آفٹر اس ساری محنت کی ایک کرائٹیریا بنتا ہے, ایک چیک لسٹ بنتا ہے کہ اچھا یہ والا اسکل امپورٹنٹ ہے, اگر اسٹوڈنٹ یہ والا اسٹیپ کرتا ہے تو اس کو 5 مارکس ملیں گے, باقی جتنے بھی اسٹیپس ہے وہ مائنر ہے, اگر وہ بھول بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو 1 مارکس ملیں گے. تو ایسے ایک کرائٹیریا بنایا جاتا ہے. پھر ففتھ اس کا کمپوننٹ ہے کہ ایگزامینی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کس کو ایوالویٹ کر رہے ہو, یعنی کہ ایگزامینی مین اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یا ٹرینی. پھر جو ہمارا سیکسٹ کمپوننٹ ہے میجر وہ ہے ایگزامینر, کہ ہمارے پاس ایگزامینر ہو. اگر ایگزامینر نہیں ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں تو کون بیٹھ کے یہ ساری چیک لسٹ کو آبزرو کر کے اسٹوڈنٹ کو ایوالویٹ کرے گا. اور ہمارا امپورٹنٹ اور سب سے اہم ہے ایگزامینیشن سائٹ, کہ کون سے انوائرمنٹ میں ہم نے ایگزامینیشن کی سیٹنگ رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو ایگزامینیشن سائٹ ہمارا کیا ہے, کہاں پہ ہے, ہاسپٹل ہے, کالج ہے, کوئی الگ جگہ ہے, اوپن کلینکس ہیں, وارڈ ہے, کون سا ایریا ہے, تو ایگزامینیشن سائٹ. تو یہ کچھ میجر کمپوننٹ ہے جو کہ اوسکی میں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اس میں مزید جو ہمارے پھر مزید کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ایگزامینیشن اسٹیشن ہے. اب تو ساری چیزیں ہم نے کر لی ہے, اب جب ہم اوسکی کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو کیا ایک اسٹیشن ہوگا, 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, کتنے اسٹیشن ہوں گے. تو اسٹیشن ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ اس اوسکی میں فور ایگزامپل آج جو ہے ایف او این کی اوسکی ہے, تو ایف او این میں تو 1000 اسکل ہے, تو کیا 1000 اسکل ایک ہی جگہ پہ ہوں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہم اسٹیشن بناتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پہ کنولا ہوگا, دوسرے اسٹیشن پہ جو ہے وہ آئی ایم انجیکشن ہوں گے, تیسرے پہ کیتھیٹرائزیشن ہوگا, فورتھ پہ جو ہے کوئی اور اسکل ہوگا. تو ایسے ہم سارے اسٹیشنز کی ایلوکیشن کرتے ہیں. پھر جب یہ دیکھیں 8 میں 8.1 8.2 تو یہ سارے اسی ایگزامینیشن اسٹیشن کے کمپوننٹ ہے کہ ایک اسٹیشن کے لیے آپ نے ٹائم کتنا ایلوکیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ فور ایگزامپل ایک اسکل ہے کینولائزیشن, تو ہم تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ 2 منٹ میں پرفارم کرے گا, دوسرا اسٹوڈنٹ آئے گا وہ 10 منٹ میں پرفارم کرے گا, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہر ایگزام میں ٹائم ایلوکیٹ ہوتا ہے, تو ہم ہر اسٹیشن کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اسٹیشن 1 جو ہے وہ 5 منٹ کا اسکل ہے اور یہ ہم 5 منٹ میں اس کو کریں گے. سملرلی جو سیکنڈ اسٹیشن ہے وہ 10 منٹ کا اسکل ہے, تو اس پہ اسٹوڈنٹ 10 منٹ جو ہے وہ اسپینڈ کرے گا. تو ایسے ٹائم کی ایلوکیشن ہوتی ہے. اناٹامیکل ماڈل فار دی ریپیٹیٹیو ایگزامینر, ہم اس میں جو اسٹیشن ہے کسی اسٹیشن پہ ہم جو ہے مختلف قسم کے ماڈلز, اناٹامیکل ماڈلز بھی کرتے ہیں. کوپلیٹ اسٹیشن ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں آگے آپ لوگ ابھی اس کی جو ہے وہ کریں گے, مزید اس کی ایکسپلینیشن آئے گی. ایگزامینیشن کویسچنز ہیں, انوائرمنٹ آف دی ایگزامینیشن اسٹیشن ہے, اور اسٹیشن ایگزامینیشن اسٹیشن سرکٹ ہے. تو یہ ہمارے کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایک ایک کمپوننٹ کو اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. جیسے ہمارا فرسٹ کمپوننٹ تھا دا ایگزامینیشن کوآرڈینیشن کمیٹی. تو کمیٹی یہ کیا ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے, آپ سارے اس کو پڑھیں.
ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ایکسپرٹ ممبرز پہ کنسسٹ ہوتی ہے. یہ ممبر یا تو پیڈ ہوتے ہیں یا یہ والنٹیرلی اس کمیٹی میں کام کرتے ہیں, اور یہ کمیٹی کے ممبر جو ہیں یہ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ایجوکیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں نا جن کے لیے آج کے ڈیولپ ہوتی ہے, تو پرائر ٹو ڈیولپ آف دی آج کی یا امپلیمنٹیشن آف دی آج کی, یہ پرائر اس سے پہلے بیٹھ کے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کریں, چیک لسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور اس کی کے ٹائم اسٹیشن کے وہ ایلوکیٹ کر لیتے ہیں, اور یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے جو ایگزامینیشن کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے. پھر جو ہے ایگزامینیشن کوآرڈینیٹر, ہم نے دوسرا کمپوننٹ آسکی کا بولا تھا, تو یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دا فنکشن آف دا ایگزامینیشن کوآرڈینیٹر, یہ جو ہے ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے, ماسٹر ہوتا ہے یا یہ پی ایچ ڈی ایجوکیٹر ہوتا ہے, ایز کیٹلسٹ دیٹ فیسیلیٹیٹ دا اسموتھ ورکنگ آف دا کمیٹی اینڈ ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ دا پرفارمنس فار دی آسکی. ٹھیک ہے نا, کہ یہ بندہ اپنی اس کمیٹی کو کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, اور ان کی جتنی بھی کام ہے تو ان کو ایک ریکارڈ پرووائڈ کرتا ہے, ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے, ایک سٹیج پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ جو ہماری ایگزامینیشن کمیٹی ہے ان کی جتنی بھی پروسیس ہے وہ اسموتھلی چلے. تو یہ کوآرڈینیٹر جو ہے اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان سب کے درمیان کوآرڈینیشن رکھیں. پھر تھرڈ جو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس اوسکی کی جو کمپوننٹ میں ہے وہ ہے لسٹ آف دی سکلز. ہم کون سی سکلز دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کی کون سی بیہیویئر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کی ایٹیٹیوڈ کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں, تو کون سے ایٹیٹیوڈ کو, کون سے بیہیویئر کو, کون سی سکلز کو, تو ان سب کی جو ہے ہمارے پاس لسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ساری ڈیٹیل اسی کی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے. کرائٹیریا کی بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی کہ جو مارکنگ ہوتی ہے آسکی میں, اس مارکنگ کو وہی جو ہماری ایگزامینیشن کمیٹی ہے, وہ جو ایکسپرٹ ہے, یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ وہ سارے بیٹھ کے ان کرائٹیریا کو ڈیولپ کرتے ہیں ان اسپیسیفک سکلز کے لیے. اب سارے سکلز کے لیے ایک کرائٹیریا نہیں ہوتا, ہر سکل کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو وہ ایکسپرٹ بناتے ہیں, اور وہ ایکسپرٹ اس پہ اچھی خاصی ریسرچ کر کے وہ جسٹیفائیڈ مارکنگ دیتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ والا اسٹیپ کرتا ہے تو اس کو اتنے مارکس ملیں گے. اب کیوں ملیں گے؟ تو جسٹیفائیڈ مارکنگ ہوتی ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور اس کا اگر نہیں کیا اسٹوڈنٹ نے تو یہ اس کی نقصانات یا کمپلیکیشن آ سکتے ہیں. تو ایک کرائٹیریا ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ کرائٹیریا وہ جو ایگزامینیشن کمیٹی ہے وہ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ویل ڈیولپڈ ان ایمبیگوس ریٹن میں ایک چیک لسٹ آ جاتی ہے, اور اس چیک لسٹ کے بیس پہ پھر ہم اپنی اسٹوڈنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ایگزامینی سب کو سمجھ آ رہی ہے, اور ہم نے ایکسپلین کیا کہ ایگزامینی ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہمارے ٹرینی ہوتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جن کو ہم ان سکلز کے لیے اسیس کرنا چاہے تو وہ ہمارے ٹرینی ہوتے ہیں. ایگزامینر جو اسیس کرنا چاہے, اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپ کا انسٹرکٹر ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, آپ کا پرنسپل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سمپل سی بات ہے کہ جس اسکل کو اسیس کیا جاتا ہے تو اس اسکل کا ایکسپرٹ بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو اسیس کرتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کو ایگزامینر بٹھایا جائے جو اس اسکل کی ایکسپرٹ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو اچھی طریقے سے وہ جو ایگزامن کر سکتے ہیں. ایگزامینیشن سائٹ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بات کی کہ ہم یہ ہماری سیٹ اپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آسکی کو کہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو کالج میں کرنا چاہتے ہیں, اس کی لیب میں کرنا چاہتے ہیں, ہاسپٹل میں کرنا چاہتے ہیں, پھر ہاسپٹل میں ہم اس کو کلینکس میں کرنا چاہتے ہیں, جو ہے ہم اس کو وارڈ میں کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی لاجک ہے. کچھ ایسے سکلز ہیں جن کو ہم ہاسپٹل کے وارڈ میں سیٹ کرتے ہیں, کچھ سکلز
سکلز ہیں جن کو ہم او پی ڈی یعنی کلینکس میں سیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہسٹری ٹیکنگ سکلز ہیں تو ان کو ہم او پی ڈی میں سیٹ کرتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ او پی ڈی میں آتا ہے اور وہاں پہ اس سے ڈیٹیل ہسٹری پوچھی جاتی ہے اس کی ڈیزیز یا پرابلم کے حوالے سے. تو اس کو اگر ہم وہاں پہ سیٹ کریں تو ہمیں ایک رچ ڈیٹا ملے گا, ایک رچ انوائرمنٹ ملے گا. تو اس لیے ایگزامینیشن سائٹ کو ایلوکیٹ کرنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے ٹیچر کے لیے کہ ہم اپنا ایگزام کون سے ایریا میں جو ہے وہ کریں, سیٹ کریں. اب اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ اسٹوڈنٹ نرسنگ اسٹوڈنٹ تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اپنے ہی اسکل لیب میں یا اپنے ہی کالج کے کسی ہال میں جو ہے وہ اسٹیشن ارینج کیے جائیں اور پھر ان کا ایگزام وہاں پہ لیا جائے. ایگزامینیشن اسٹیشن, کیونکہ اسٹیشن کی بات جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کی کہ اوسکی میں کوئی ایک اسٹیشن نہیں ہوتا جہاں پہ ہم سارے اسکل کو اسیس کرتے ہیں. اوسکی میں ڈفرینٹ اسٹیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر اسٹیشن پہ ڈفرینٹ اسکلز جو ہے وہ اسائن کیے جاتے ہیں کہ اس اسٹیشن پہ یہ والا اسکل اسیس ہوگا, اس اسٹیشن پہ یہ والا اسکل اسیس ہوگا. پھر ہر اسٹیشن کو ڈفرینٹ ٹائمنگ ملتی ہے اکارڈنگ ٹو دی اسکل کہ کون سا اسکل پرفارم ہو رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹائم ملتا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ اگر کسی اسٹیشن کو لاسٹ میں ایگزامپل دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہے کہ اگر کسی اسٹیشن کو 10 منٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ آ کے 10 منٹس اسپینڈ کرنے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ اپنے اسکل کو 9 منٹ میں کمپلیٹ کرے گا. اور 1 منٹ یہ جو ہے اس لیے ہوگا کہ یہ 1 منٹ میں اس اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک چلا جائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح اتنا یہ اسٹرکچر, اس لیے تو اس کو اسٹرکچرڈ ایگزام بولتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹرکچرڈ ایگزام ہوتا ہے. اس میں ہر چیز جو ہے وہ پلان ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر ایک ٹائم ایلوکیٹ ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اس ٹائم سے 1 منٹ نکال کے اپنا اسکل پرفارم کرے گا اور وہ 1 منٹ وہ ٹرانزیشن میں کرے گا. ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جانا, دوسرے سے تیسرے پہ جانا, ٹھیک ہے. پھر اناٹامیکل ماڈل کے حوالے سے جو بات ہوئی, the skill behavior attitude to be tested in a station determine whether the station required a real patient, simulated patient, chronic patient, stable, may serve well in this situation with proper training. Simulated patients who are well trained offer reliability and consistency in the quality of their presentation. اب اس میں یہ تھوڑا ہائی لیول پہ ہے لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن جیسے جیسے آپ لوگ ہائی اس پہ جائیں گے اوس کی ایگزام میں تو پھر آپ لوگ یہ سیمولیشن پہ چلے جائیں گے. تو سیمولیشن میں کیا ہوتی ہے, اور اوس کی آلموسٹ یہ سیمولیشن اوسکی کا ڈیولپڈ فارم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم یا تو ریئل پیشنٹ وہاں پہ رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ آؤ اس ریئل پیشنٹ پہ آپ اسکل پرفارم کرو, ٹھیک ہے نا, اور اس اسپیسیفک اسکل کے مطابق ہی وہ ہم ریئل پیشنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ریئل پیشنٹ نہیں ہے اور ہمیں چاہیے ریئل پیشنٹ, کیونکہ اسکل ہی ریئل پیشنٹ کا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم سیمولیٹڈ پیشنٹ اٹھاتے ہیں. اب سیمولیٹڈ پیشنٹ کیا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہوتا ہے, اس کو ہم اسٹوڈنٹ سے الگ کر کے الگ بٹھا کے اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے پاس ہمارا اسٹوڈنٹ آئے گا, آپ اور ہمارا بندہ بالکل ہیلدی ہوتا ہے, بالکل ہیلدی بندہ, اور اس کو پھر ہم وہاں پہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اسٹوڈنٹ آئے گا, آپ سے دعا سلام کرے گا, تو آپ نے ڈائریکٹ اس پہ غصہ ہونا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جب پیشنٹ ہائپر ہوتا ہے تو وہ اس کنڈیشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. تو یہ کیا ہوا, ہم نے پیشنٹ کو سمجھایا, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے پیشنٹ کو سیمولیٹ کیا, ہم نے ایک کریٹ کیا پیشنٹ کو, تو یہ پھر سیمولیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں. اور سملرلی ہم پیشنٹ کو ڈفرینٹ سینیریو بتاتے ہیں کہ اگر یہ والا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ نے یہ والی بات بتانی ہے, آپ نے یہ والی بات بتانی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ہم سیمولیٹڈ پیشنٹ وہاں پہ اسٹیشن پہ بٹھاتے ہیں, اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ان پیشنٹ پہ اپنا اسکل پرفارم کرتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ والی چیزیں جو ہے یہ ہم ہسٹری ٹیکنگ اور ان ساری چیزوں کے لیے کرتے ہیں. ہیلتھ اسسمنٹ میں زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے. کوپلیٹ اسٹیشن کیا ہوتی ہیں,
اب اس میں کیا ہے کہ سم کمپیٹنسیز میں بیسٹ بی اسیسڈ بائی کوپلیٹ آر لنکڈ اسٹیشن. فار ایگزامپل کوپلیٹ اسٹیشن میں کنسسٹ آف ہسٹری ٹیکنگ ایگزامینیشن کمبائنڈ ود اے پرابلم سالونگ اسٹیشن. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو اسٹیشن کو کمبائن کر لیتے ہیں. کس طرح کمبائن کرتے ہیں کہ یا تو ان اسٹیشن کو ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں کہ آؤ پہلے اسٹیشن 1 پہ اس پیشنٹ سے ہسٹری لو اور ڈائریکٹ اسٹیشن 2 پہ جو ہے اسی پیشنٹ کو آپ جو ہے ریفرل یا ایجوکیشن یا یہ سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کو پھر ٹائم کرتے ہیں کہ 5 منٹ میں آپ نے ہسٹری لینی ہے اور 2 منٹ میں آپ نے اس کو ایجوکیشن دینی ہے. تو ایکچوئل ہم نے کیا کیا, ہم نے دو سکل دیکھنے ہیں اسٹوڈنٹ کے, کیا, ہسٹری ٹیکنگ اور پیشنٹ ایجوکیشن, یہ دو سکل ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ایک اس پہ دیکھ رہے ہیں, کیا بولتے ہیں, اسٹیشن پہ. یا ہم دو اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دو اسٹیشن ایک دوسرے کے قریب ہیں, یا ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہے, تھوڑے فاصلے پر ہے, لیکن جو ہسٹری ٹیکنگ آپ نے اسٹیشن 1 میں کی ہے تو وہی ہسٹری ٹیکنگ کے بیس پہ آپ نے اسٹیشن 2 پہ جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے ایجوکیشن دینی ہے. تو ایکچولی آپ نے یہ دو اسٹیشن جو ہے وہ کمبائن کر لیے. تو ایسے ہم جو ہے وہ اسٹیشن کو پھر کوپلیٹ اسٹیشن بولتے ہیں. یہ بھی ڈفرینٹ سکلز میں ہم اس طرح کے اسٹیشن پریفیئر کرتے ہیں. ایگزامینیشن کویسچن, اچھا ہم ایسے بھی کرتے ہیں, اسٹیشن بناتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس اسکل پر یہ والی اسکل پرفارم کرنی ہے اور پھر جو ٹیبل پہ کویسچن پڑے ان کے آنسر بھی دینے ہیں. اور ہمارے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ اسی اسپیسیفک اسکلس کے مطابق ہوتے ہیں. فور ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ہم نے اس کو بولا ایک اسٹیشن پہ کہ آپ اس اسٹیشن پہ اس پیشنٹ کا جو ہے وہ کارڈک اسسمنٹ کریں گے, اور کارڈک اسسمنٹ کے بعد آپ کے سامنے ایک پیپر پڑا ہوا ہے, اس پیپر پہ آپ نے جو کویسچن آپ کے سامنے ہے وہ ان کویسچن کے آنسر کرنے. اب اسٹوڈنٹ نے کارڈک ایگزامینیشن کی پیشنٹ کی, اور جیسے اس نے پیپر اٹھایا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس پیشنٹ کو کارڈک مسئلہ ہے اور آپ کوئی کارڈک جو ہے نرسنگ ڈائگنوز بنائیں. تو ایسے کویسچن بھی ہم پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے آلریڈی اسکل کی, تو ظاہر بات ہے اس کو ہم پھر نالج بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر اس کی نرسنگ نالج کتنی ہے, مینجمنٹ نالج کتنی ہے, تو یہ کون سا نرسنگ ڈائگنوز بناتا ہے. تو ایسے پلین ہمارے کویسچن پڑے ہوتے ہیں. سملرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ فور ایگزامپل آپ نے کارڈک ایگزامینیشن کی اور پیشنٹ کو کارڈک مسئلہ ہے, تو اس کو آپ کوئی کارڈک ریلیٹڈ ٹیسٹ بتاؤ کہ جا کے یہ ٹیسٹ پرفارم کرو. کون سا ٹیسٹ بتاؤ گے, تو وہاں پہ ہم نے کویسچن لکھا ہوتا ہے پیپر پہ, تو یہ وہاں پہ لکھے گا کہ جا کے ایکو کرو, جا کے ای سی جی کرو. تو اس طریقے کے ہم کویسچن وہاں پہ پلیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ایگزامینیشن کویسچن ہم اسٹیشن پہ پلیس کرتے ہیں. انوائرمنٹ آف دی ایگزامینیشن اسٹیشن بھی آپ لوگوں کو میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ ہم انوائرمنٹ بھی سیٹ کرتے ہیں, یا ہم تو وہ ریئل انوائرمنٹ اٹھاتے ہیں پیشنٹ کا, ریئل انوائرمنٹ جیسے کہ وارڈ ہوا, کلینک ہوا, ایمرجنسی ہوا, یہ ساری چیزیں, یا ہم انوائرمنٹ کو سیمولیٹ کرتے ہیں. سیمولیٹ یعنی کہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ بناتے ہیں, اور یہ زیادہ تر سیمولیشن میں کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ 2-3 بندوں کو بٹھاتے ہیں پیشنٹ کے پاس, اور سیمولیٹڈ, یہ ریئل نہیں ہوتے. یہ فور ایگزامپل میں کالج میں کیا کرتا ہوں کہ کالج میں ایک بندے کو پیشنٹ بناتا ہوں اور 3-4 اس کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں, اور پھر اسٹوڈنٹ کو بولتا ہوں کہ جا کے آپ اس پیشنٹ سے ہسٹری لے, اور ان 4-5 بندوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شور مچانا ہے, آپ لوگوں نے مذاق اڑانا ہے, اور اس طرح. تو یہ میں نے کیا کیا, میں نے وہاں پہ انوائرمنٹ سیمولیٹ کیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے سیمولیٹڈ انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں اور ریئل انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے ریئل انوائرمنٹ کا آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ ریئل انوائرمنٹ کے پیشنٹ کا ریئل وارڈ ہوا, کلینک ہوا, کہ کہاں پہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, انوائرمنٹ آف دی ایگزامینیشن اسٹیشن. فور ایگزامپل ہم پیشنٹ کا ایکس رے کا کوئی اسکل ہے وہ ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں ایک اسٹیشن پہ, اور ہمارا اسٹیشن بنا ہوا ہے اوپن ایریا میں. اب ایکس رے کو ہم اوپن ایریا میں کیسے اسیس کرتے ہیں, ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ اپنا ایکس رے ڈسپلے لگا ہوتا ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
تو انوائرمنٹ چاہیے. سملرلی اگر ہم ہیلتھ اسیسمنٹ کرنا چاہیں اور ہیلتھ اسیسمنٹ میں ہم کارنیل ریفلیکس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو دھوپ میں تو آپ نہیں دیکھ سکتے, اس کے لیے تو ڈم لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, روم لائٹ کی. تو پھر ایسے انوائرمنٹ ہم کو چاہیے کہ ہم جو اسکل پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آیا ہمارا اسکل اس انوائرمنٹ میں پرفارم ہو جائے گا کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انوائرمنٹ ہم سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سملرلی یہاں پہ ایک اور بات لکھی ہوئی ہے اسکلٹیٹری, ٹھیک ہے نا. اسکلٹیٹری جب ہم ڈفرینٹ ساؤنڈ کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. اب اگر شور ہے تو آپ کیسے وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ ساؤنڈ کو اسیس کریں گے, ٹھیک ہے نا. یا اگر کوئی آڈیٹری آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں, آڈیٹری یہ لسننگ ڈس آرڈر کے لیے, تو لسننگ ڈس آرڈر کے لیے آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا ماحول جو ہے وہ نائس فری ہو. جہاں پہ شور ہو تو آپ کیسے پھر اسیس کریں گے. تو ایسے ہم انوائرمنٹ سیٹ کریں گے. تو میں نے آپ لوگوں کو 2 کنسیپٹ بتائے انوائرمنٹ کے حوالے سے. ایگزامینیشن اسٹیشن سرکٹ. اب ایگزامینیشن اسٹیشن سرکٹ کیا ہے کہ آپ اسٹیشن 1 کے بعد کون سے اسٹیشن پہ جائیں گے. تو یہ آپ نے ایکچولی ایگزامینیشن اسٹیشن سرکٹ بنایا ہے کہ اسٹیشن 1 کے بعد 2 پہ جانا ہے, 2 کے بعد 3 پہ جانا ہے, 3 کے بعد 4 پہ جانا ہے. یہ بھی ایک سرکٹ بن سکتا ہے. یہ بھی ایک سرکٹ بن سکتا ہے کہ 1 کے بعد 5 پہ جانا ہے, 5 4 3 2 ایسے آنا ہے. تو ڈفرینٹ سرکٹ آپ بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسٹوڈنٹ کنوینئنس, کہ اسٹوڈنٹ کتنا کنوینئنٹلی ان اسٹیشن پہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ ایکچولی آپ نے ایک سرکٹ بنایا ہوتا ہے. تو یہ ہم سرکٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے نا. کہ دیکھیں اسٹیشن نمبر ہے, اسٹیشن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 اسٹیشن ہے, اور ہر اسٹیشن پہ ڈفرینٹ انہوں نے اسکلس کو اسیس کرنا ہے. جیسے اسٹیشن 1 پہ چیک اینڈ ریکارڈ دی بلڈ پریشر, ٹھیک ہے. اسٹیشن 2 پہ لسٹ 5 فیکٹر وچ ہیلپ ان مینٹیننگ بلڈ پریشر, ٹھیک ہے. یہ وہ کویسچن والا ہے کہ ہم نے ایک کویسچن رکھا ہے اسٹیشن 2 پہ, ہم نے یہ کویسچن اس پہ لگا ہے. ہر اسٹوڈنٹ آ کے 5 فیکٹر اس میں انلسٹ کر کے تیسرے اسٹیشن پہ جا رہا ہے. جب تیسرے اسٹیشن پہ وہ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتا ہے, ٹیک اورل ٹیمپریچر اینڈ ریکارڈ اٹ. وہاں پہ اس نے اورل ٹیمپریچر پیشنٹ کا چیک کرنا ہے, اور پھر اس کا جو گراف ہے ریکارڈ کرنے کے لیے, اس گراف میں ہم پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. 5 پہ ریسٹ اسٹیشن ہے 4 پہ, کہ ریسٹ اسٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا وہاں پہ, کیونکہ 2-3 اسکل آپ نے کی تو 2-3 منٹ کے آپ کو وہاں پہ ویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ تھوڑا ریسٹ لیں. 5 اسٹیشن پہ یوز دا فارمولا, آپ کو وہاں پہ پیپر پڑا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی ایک ٹیمپریچر وہاں پہ مینشن کیا ہوتا ہے, جہاں جیسے یہاں پہ کنورٹ 39 ڈگری انٹو فارنہائٹ, تو جلدی جلدی سے آپ کیلکولیٹ کر کے وہ کرتے ہیں. ٹیسٹ دا یورین فار شوگر اینڈ البومین 6 اسٹیشن پہ, اور 7 پہ کیا ہے, لسٹ 5 کازز آف البیومینوریا کے آپ وہاں پہ یہ کازز انلسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو اسٹیشن کا سرکٹ بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسٹیشن سرکٹ ہے اسٹیشن 1 to 7, صحیح. اور ہر اسٹیشن پہ ڈفرینٹ اسکل آپ پرفارم کرتے ہو. پھر یہاں پہ ریئل پیشنٹ اینڈ سیمولیٹڈ پیشنٹ کا میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا ہے, تو ہم ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم آگے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتاؤں کہ ایک ریئل پیشنٹ ہوتا ہے اور ایک سیمولیٹڈ ہوتا ہے. ریئل پیشنٹ جو ایکچوئل پیشنٹ ہوتا ہے, اور سیمولیٹڈ پیشنٹ جو ہم پیشنٹ کو بناتے ہیں. اصل میں وہ پیشنٹ نہیں ہوتا, بلکہ ہم اس کو سمجھا کے کہ آپ کے پاس اگر یہ اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ مجھے یہ کمپلین ہے, تو یہ پھر سیمولیٹڈ جو ہے پیشنٹ کہلاتا ہے. لیکن اس میں دھیان صرف اس بات کا رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سیمولیٹڈ پیشنٹ ہے وہ ویل ٹرینڈ ہو, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ وہ پیشنٹ خود ہی پھر کنفیوز ہو کہ میں اب کیا بولوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویل ٹرینڈ سیمولیٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹائم کیپر امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. ٹائم کیپر ٹائم کلاک اینڈ ٹائم سگنل, 3 چیزیں ہیں. ایک تو ٹائم کیپر ہوتا ہے, ایک بندہ وہاں پہ ہر
स्टेशन का जो है आपको टाइम करता है, बताता है, जैसे कि 10 मिनट्स हैं एक स्टेशन 1 के, तो जैसे आप 7 मिनट गुजारते हैं इस स्टेशन में तो आपको एक बेल वो देता है कि आपके 7 मिनट हो गए और 2 मिनट रहते हैं। जैसे आपकी टाइम कंप्लीट होती है तो एक लंबी बेल आपको देता है कि आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। और टाइम सिग्नल का यही मतलब होता है कि वो आपको डिफरेंट सिग्नल दे रहा होता है कि टाइम देखें कहीं आप, और अगर आप एक स्टेशन पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलता, आप उस स्टेशन पे 10 मिनट की बजाय 15 मिनट भी गुजारे, लेकिन जो स्टेशन 2 वाला टाइम है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप दो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो अगर एक स्टेशन पे ज़्यादा टाइम गुजार रहे हो। एक तो आपके जो स्टेशन आगे आने वाला है उसका टाइम आपने कंज्यूम कर लिया, दूसरा आपके पीछे जो स्टूडेंट आके स्टेशन 1 पे परफॉर्म करेगा उसको आपने लेट कर दिया है। तो इसीलिए एक टाइम कीपर होता है जो डिफरेंट बिल आपको बिल के ज़रिए सिग्नल देता है कि आपका इतना टाइम रहता है। इनके अलावा वहाँ पे एक टाइम क्लॉक भी लगी होती है आपके लिए कि आप खुद से भी टाइम देखें कि आपने कितना टाइम वहाँ पे गुजारा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेशो दिया हुआ है 1 सपोर्ट पर्सन पर 3 स्टेशन इज रिकमेंडेड। ठीक है ना, कि 3 स्टेशन के लिए एक टाइम कीपर रिकमेंडेड है। सॉरी। कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी प्लान में ये है कि एक तो आपकी जो आज की है इसकी सारी प्लानिंग आपने पहले की हुई हो, आपने स्टेशन बनाए हुए हों, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे इक्विपमेंट सारे पड़े हुए हों, आपके अगर सिमुलेटेड पेशेंट है तो वो सिमुलेटेड पेशेंट वहाँ पे आपके ट्रेन हो, फिर आपका जो है स्टेशन के नंबर्स के कितने नंबर्स वो फिक्स हों। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल वेल डेवलप हो ताकि एक कंसिस्टेंसी हो, एक आपके पास प्लान मौजूद हो। असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द OSCE, ठीक है ना, इसमें क्या करना होता है कि द OSCE शुड बी टेस्टेड फॉर अप्रोप्रिएट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इन सारी चीज़ों के लिए आपने OSCE को पहले असेस किया हो। ऐसा ना हो कि बस आपने स्टेशन बना लिया और स्टूडेंट को बुलाया और स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता। आप पहले स्टेशन बनाते हैं, उसमें सिमुलेटेड पेशेंट या रियल पेशेंट को डालते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं कि आया जब स्टूडेंट आएंगे तो वो सही से स्मूथली इसको चलाएंगे, तो आप एक टेस्ट रन करते हैं ताकि आप देखें कि वैलिड है हमारी OSCE, रिलायबल है, फीजिबल है और क्रेडिबल है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है अपनी OSCE को पहले इन सारी चीज़ों के लिए देखते हैं। ठीक है, फिर अब OSCE की एडवांटेजेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, तो डिफरेंट स्लाइड में हमने ऑलरेडी इनका जिक्र किया है कि द होल एग्जामिनेशन इज़ ऑब्जेक्टिव। इसमें ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ऐसा नहीं कर सकता कि ये स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं है तो इसको मैं मार्क्स ना दूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनर तो आपकी परफॉर्मेंस पे ही काम करेगा। जो स्टेप आपने किया तो आपको मार्क्स मिले, जो आपने नहीं किया तो नहीं मिले। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जो आपने परफॉर्म किया चेकलिस्ट के मुताबिक तो आपको मिल गए। सब्जेक्टिविटी इसमें ख़त्म हो जाती है। सब्जेक्टिविटी मीन के किसी फ़र्द की अपनी राय या अपना पोजीशन, तो एग्जामिनर का अपनी राय अपनी पोजीशन इसमें ख़त्म हो जाती है, उसने उसी चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है। ठीक है, इट इंश्योर द इंटीग्रेशन ऑफ द टीचर एंड इवैल्यूएशन। इसमें जो इंटीग्रेशन है टीचर का कि इवैल्यूएशन में वो आपको किस तरह आपकी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करे, तो वो उस चेकलिस्ट के बेस पे और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे करता है, तो ये बात इंश्योर हो जाती है। वैरायटी इन बिल्ड इन OSCE मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टेशन 1 पे एक स्किल है, स्टेशन 2 पे दूसरा है, इस तरह डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, तो इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इन चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है। देयर इज़ इंक्रीज फैकल्टी एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट और फैकल्टी का इंटरेक्शन इससे इंक्रीज होता है। इट इज़ एडाप्टेबल टू लोकल नीड्स। जो लोकल नीड्स है ना, जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो इसकी अलग नीड्स हैं। डेवलप्ड कंट्री है UK, USA, कनाडा, उनके अलग नीड्स हैं। तो जो लोकल
نیڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ لوکل پیپل آتے ہیں، لوکل سکلز ان لوگوں کے دیکھے جاتے ہیں، لوکل طریقے سے ان سے بات چیت وغیرہ ساری، تو وہ لوکل نیڈز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. A large number of students can be tested in a short period of time. ٹھیک ہے نا کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو اسیس کرتے ہیں، کیونکہ 5 اسٹیشن ہے، 10 اسٹیشن ہے، اور اس پہ ایٹ اے ٹائم 10 اسٹوڈنٹ یا 5 اسٹوڈنٹ اپنی اسکل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. سبجیکٹیوٹی بائسڈ از مینیمائز، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے والے پوائنٹ میں بتایا کہ اس میں سبجیکٹیوٹی مینیمائز یعنی کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لمیٹیشن کیا ہے اس کی جو ہے، ڈی میرٹس کیا ہیں اوسکی کے؟ کمپارٹمنٹلائزیشن یہ ہے کہ ایک سکل ہے اس کو آپ نے 50 سٹیپ میں ڈیوائڈ کر دیا، کمپارٹمنٹ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ نے ڈیوائڈ کیا. تو یہ تھوڑی سی اس میں چیلنجنگ بات ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو پھر وہ 50 سٹیپس تو یاد نہیں رہتے، تو اس میں یہ ایک چیلنج ہمیں آ جاتا ہے. انیبلٹی ٹو اسیس سمپل اینڈ اسپیسیفک اسکل، جو سمپل ہمارے اسکلس ہیں اس میں ان سمپل اسکلس کو ہم اسیس نہیں کر پاتے. ڈسکمفرٹ ٹو پیشنٹ، اگر ہم ریئل پیشنٹ کو اس میں انگیج کرتے ہیں تو ریئل پیشنٹ چونکہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے پین سے، اپنی بیماری سے، تو وہ اس کو تھوڑی سی ڈسکمفرٹ اس میں فیل ہوتی ہے. اگر آپ ان سے بے شک جو ہے مسٹ ہم وہ لیتے ہیں، کنسنٹ لیتے ہیں کہ ہم آپ پہ یہ والا کام کریں گے، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا سا وہ فیل ہوتا ہے. آرٹیفیشل میک اپ، آج کی میں آرٹیفیشل میک اپ، کیونکہ ہر چیز آرٹیفیشل کرنی ہوتی ہے نا. لیٹس کنسیڈر کہ یہاں پہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو یہ مسئلہ ہے اور آپ اس پہ یہ اسکل پرفارم کریں، تو آرٹیفیشل سیٹ اپ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. فیٹیگ فار دا ایگزامینر بیٹھ کے بس دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی میں ایگزامینر کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کوئی فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کو دے، اسی لیے وہ بیٹھ کے صرف آبزرو کرتا ہے اور چیک لسٹ پہ مارکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ کاز فیٹیگ ٹو ایگزامینر، تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. پھر وائس اورل ایگزامینیشن بھی ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ اس کی میں ایک سٹیشن ہم جو ہے وہ اورل کا بھی رکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم پیشنٹ اسٹوڈنٹ سے مختلف قسم کے کویسچن پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وائیوا تو آپ سب جانتے ہیں، اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وائیوا ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تھیوریٹیکل نالج کا بھی پتہ چلے، اس کا بھی ہم تھوڑا سا ایویلویٹ کریں، تو اس کے لیے ہم وائیوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کی؟ کہ اٹ الاؤ اے ڈائریکٹ contact between the examiner and the examinee, it provide an opportunity for the studying personal characteristic and permit the flexibility in questioning. ٹھیک ہے نا کہ اس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ایگزامینر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایگزامینی کے ساتھ آ جاتا ہے. دیئر از لیس اسکوپ فار چیٹنگ، اس میں چیٹنگ کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور آپ اس سے کویسچن پوچھ رہے ہو، اچھا بتاؤ ہیلتھ اسسمنٹ کے کتنے، یہ نرسنگ اسسمنٹ کے کتنے اسٹیپس ہیں، تو اس میں وہ کہاں سے چیٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو چیٹ اور انفیئر پریکٹس جو ہے اس میں وہ مینیمائز ہو جاتا ہے. It can be a good learning experience as there is scope for an immediate feedback. اور یہ ایک لرننگ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لرننگ اپرچونیٹی ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ کو بولتے ہو کہ مجھے بتائیں کہ جو ہم NCP بناتے ہیں نرسنگ کیئر پلان، اس کے کتنے سٹیپس ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے 2 سٹیپس. آپ بولتے ہو دیکھو اس کے اتنے سٹیپس ہیں، یہ تو امیڈیٹ فیڈ بیک آپ نے اس کو دیا. یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ سے کوئی اور کویسچن کرتے ہیں اور آپ کو غلط آنسر بتاتا ہے تو ایگزامینر اس کو ڈائریکٹ اسی ٹائم پہ بولتے ہیں نہیں آپ نے ایسا بولا، اصل میں یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ لرننگ ہوتی ہے، امیڈیٹ فیڈ بیک ہوتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لرننگ اپرچونیٹی ہو سکتی ہے. اب جب ہم نے یہاں تک اوسکی کی بات کی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں OSP پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا، باقی ساری چیزیں سیم ہیں. Objective structure practical examination is a new pattern of the clinical examination in which each component of the clinical competency is tested
uniformly and objectively for all the students who are taking up a practical examination at the given place. same چیز ہے, کوئی اتنا اس میں ڈفرینس نہیں ہے. اس میں سٹیپس آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنے ہیں کہ سٹیپس کیا ہیں. in order to organize an OSPE successfully, one have to spell out the objectives of the practical exam in a given discipline related to a particular subject. جیسے ہم نے بات کیا نا کہ ہم OSPE ایک پارٹیکولر سبجیکٹ بایو کیمسٹری, اناٹمی فزیالوجی, مائکرو بایولوجی اس کے لیے ہم کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہم پریکٹیکل وہ اسپیسیفک آبجیکٹیو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو OSPE میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیمونسٹریٹ پریکٹیکل اسکل. For demonstration of practical skill, monitoring and recording oral temperature, blood pressure, conversion of the degree centigrade into Fahrenheit, test urine for sugar. تو اس طریقے کے جو ڈیمونسٹریشن سکلز ہیں ان کو ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. میک ایکوریٹ آبزرویشن, جو آبزرویشن ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. ڈفرینشیٹ بٹوین نارمل اینڈ ایب نارمل ای سی جی. اب یہ کیا ہے, یہ تو ایک اسکل جو ہم ای سی جی پیپر نکال کے وہاں پہ ٹیبل پہ ہم رکھتے ہیں 3-4 اور اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں کہ اس میں آپ مجھے ایریدمیا کا ای سی جی اٹھا کے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائپ کی ایگزام کے لیے پھر ہم OSPE کنڈکٹ کرتے ہیں. انالائز اینڈ انٹرپریٹیشن ڈیٹا, ہم مختلف قسم کے پیشنٹ کی لیب رپورٹ رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں اچھا اس میں سے بلڈ ٹیسٹ اٹھاؤ اور مجھے انٹرپریٹ کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. EBGs کا ٹیسٹ بتاؤ اور مجھے انٹرپریٹ کر کے بتاؤ کہ اس پیشنٹ کو ایسیڈوسس ہے کہ الکلوسس. تو ایسے یورین ٹیسٹ, لیور ٹیسٹ, شوگر ٹیسٹ, لیبارٹری کی جتنی بھی رپورٹس ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں. OSPE میں یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا پیشنٹ پرابلم, پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے. اب اگر میں نے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کی, ٹھیک ہے نا, تو میں پھر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا کہ اچھا آپ نے تو OSCE میں اسٹوڈنٹ کا اپنا جو ہے پیشنٹ کا اسیسمنٹ کر لیا ہے, اب مجھے بتاؤ اس پیشنٹ کا پرابلم کیا ہے. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو ڈائجسٹیو انڈائجیشن ہے, اس کو ڈائریا ہے یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہے, تو ایسے پرابلم آپ کو بتائے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری چیزیں یہ اسٹوڈنٹ اپنی اسیسمنٹ یعنی کہ OSCE کے اسکل سے اس کو سیکھے گا اور OSPE میں آپ کو پھر بتائے گا. پلان الٹرنیٹیو نرسنگ انٹرونشن, ہم یہ بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اسیس کیا کہ جو ہے پیشنٹ کا جو ہے کیا ہے یہ ریسپائریشن ریٹ, سیچوریشن کم ہے. فور ایگزامپل پیشنٹ کا سیچوریشن ہے 88%, اور اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے آکسیجن ایڈمنسٹریشن, لیکن ہم اسٹوڈنٹ سے بولتے ہیں مجھے الٹرنیٹیو بتاؤ, آکسیجن ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کر دوسرا کوئی نرسنگ انٹرونشن بتاؤ. تو اگر اسٹوڈنٹ کو آتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ پیشنٹ کو پاولر پوزیشن میں بٹھاؤ, پیشنٹ کو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کراؤ. تو ایسے الٹرنیٹیو جو ہے اسکلز کے پوچھنے کے لیے ہم OSPE کو پلان کرتے ہیں. اچھا, اب OSCE اور OSPE میں ہم نے اسٹیشن کی بات کی نا کہ اس میں ہمارے اسٹیشن ہوتے ہیں, امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے OSCE کا. تو ہمارے پاس 2 قسم کے اسٹیشن ہوتے ہیں, مینلی ہمارے پاس 2 قسم کے اسٹیشن ہوتے ہیں. کون کون سے اسٹیشن؟ ایک ہوتا ہے پروسیجر اسٹیشن, ایک ہوتا ہے کویسچن اسٹیشن اور رسپانس اسٹیشن. پروسیجر اسٹیشن وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ آپ جا کے کوئی اسکل پرفارم کرتے ہو, جیسے کہ اورل ٹمپریچر مانیٹرنگ ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے وہ اسکل پرفارم کرنا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی آپ نے کوئی وہاں پہ کینولیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اسکل وہاں پہ آپ پرفارم کرتے ہو. تو جس اسٹیشن پہ آپ کوئی اسکل پرفارم کرتے ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں پروسیجر اسٹیشن, ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیشن ہوتا ہے دا کویسچن اسٹیشن. کویسچن اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے ایک پیپر پہ پیپرز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کویسچن پیپر رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ جا کے اس کویسچن کو سالو کریں. کویسچن ہم کس طرح پلیس کرتے ہیں؟ فور ایگزامپل, میں ایک پیپر پہ جو ہے
جو ہمارا برین ہے اس کا ڈائیگرام بناتا ہوں, اور اس ڈائیگرام میں ڈفرینٹ برین کے پارٹ سے جو ہے ایرو نکال کے ان جگہوں کو بلینک چھوڑتا ہوں اور کویشچن کرتا ہوں کہ جو فل ان دا بلینکس, جو بلینک ایریا ہے وہاں پہ نام لکھیں. تو جو ایرو برین کے جس پارٹ سے جا رہا ہوتا ہے تو اس پارٹ کا نام آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. یا میں نے اسکیلیٹل بنایا ہے اور اسکیلیٹل میں کسی ڈفرینٹ بون سے میں نے ایرو نکالے ہیں اور اس کو بلینک چھوڑا ہے, تو میں بولتا ہوں کہ اس بون کا نام بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ والے اسٹیشن کیا ہوتے ہیں, اس کو کویسچن اسٹیشن بولتے ہیں, اور رسپانس اسٹیشن کے اس پہ اپنا اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا رسپانس یا اپنا آنسر اس کویسچن کا بتاتا ہے. فار ایچ اسپیسیفک سیل چیک لسٹ از پریپیئر. یہ آلریڈی ہماری بات ہوئی ہے کہ اسکورنگ اسٹوڈنٹ ان اوس پی جو ہے اس میں ہم اوس کی میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائز چیک لسٹ بناتے ہیں. تو اوس پی میں بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ ہم اس پروسیجر کو دیکھنے کے لیے یا اس نالج کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک چیک لسٹ بنایا ہوتا ہے, اور اس چیک لسٹ پہ پھر ہم ان اسٹوڈنٹ کو اسیس کرتے ہیں. پروسیجر آف کنڈکٹنگ اوس پی. Examiners A, B, C stand in a place from where they can have a good view of what a candidate is doing at a particular station. They have a checklist. یہ بھی سمجھ آ گیا. The student are given clear instruction. دیکھیں, جب اوس پی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تو پروسیجر کیا ہوگا. پروسیجر یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اسٹیشن کو آرگنائز کرتے ہیں 1 2 3 4. ٹھیک ہے نا, اے بی سی ڈی. اب ایگزامینر اس اسٹیشن میں ایسے پوزیشن, ایسی ایریا, ایسی پلیس پہ بیٹھے گا یا وہاں پہ اسٹینڈ کرے گا جہاں سے وہ اس اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے آبزرو کر سکے. ٹھیک ہے. اور آبزرویشن کے ساتھ ساتھ اس ایگزامینر کے ہاتھ میں اس اسکل کا چیک لسٹ ہوگا. جیسے وہ اسٹوڈنٹ پرفارم کرے گا تو یہ وہاں پہ اس چیک لسٹ کو فل آؤٹ کرتا رہے گا. لیکن ان دو کام سے پہلے ہم ایک اہم کام کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشن دیتے ہیں. گیونگ انسٹرکشن ٹو دا اسٹوڈنٹ بیفور کنڈکٹنگ دا پریکٹیکل ایگزام از کالڈ ڈی بریفنگ. ہم اسٹوڈنٹ کو ڈی بریف کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ کو اس ساری سچویشن کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کا ایگزام ایسے 9 بجے سٹارٹ ہوگا. 9 بجے آپ نے اس جگہ سے اٹھ کے اس اسٹیشن پہ آنا ہے. ڈائریکٹ آپ نے کام کرنا ہے, ایگزامینر سے سوال نہیں پوچھنے, ایگزامینر آپ کو آنسر نہیں کرے گا. آپ نے اتنے ٹائم بعد آپ کی یہ بیل بجے گی, اس بیل کا یہ مطلب ہوگا. اتنے ٹائم بعد یہ بیل بجے گی, اس بیل کا یہ مطلب ہوگا. پھر آپ نے اس اسٹیشن کو چھوڑ کے اس اسٹیشن میں جانا ہے. ایکچولی یہ ساری کہانی جب آپ اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈی بریفنگ, اور ہم اسٹوڈنٹ کو ڈی بریف کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اپنا یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو چلاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہمارا پروسیجر آف کنڈکٹنگ اوس پی. یہ ہمارا پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم اوس پی کو کنڈکٹ کر سکیں. جیسے ہم نے اوس کی لیمیٹیشن اور ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کی, تو ایسے ہمارے اوس پی کی بھی لیمیٹیشن ہے. اوس پی کی لیمیٹیشن کیا ہے کہ اوس پی از یوزڈ اونلی ان سیمولیٹڈ سچویشن ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف پیشنٹ فار دی سیم پروسیجر. یہ اوس پی ہمیشہ سیمولیٹڈ سچویشن میں ہوتی ہے جب آپ کی اس اسکل کے لیے آپ کو ریئل پیشنٹ نہ ملے. دا سیمولیٹڈ سچویشن میں بی ناٹ ریفلیکٹ دا ریئل لائف سچویشن. کیونکہ سیمولیٹڈ میں آپ نے آرٹیفیشل پیشنٹ بنایا ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہ ریئل سچویشن کی جو ریئل ریفلیکشن ہے وہ نہیں دے پاتا. تو یہ اس کی لیمیٹیشن ہے. Student can't be assessed the different skills such as IPR, interpersonal relationship, ٹھیک ہے نا, communication skill and dexterity in the handling equipments. کچھ ایسے skills ہیں جو کہ اوس پی میں ہم اس کو اسیس نہیں کر پاتے کہ جو اسٹوڈنٹ کا انٹرپرسنل ریلیشن شپ بلڈنگ کا جو ہے نا کہ وہ کتنی جلدی پیشنٹ کے ساتھ ریپو بلڈ کرتا ہے, اس کی کمیونیکیشن کیا ہے. تو یہ ساری اوس پی میں ہم اس کو اسیس نہیں کر پاتے اور یہ اوس پی کی لیمیٹیشن ہے. ایمپتھی ٹوورڈ دی پیشنٹ کانٹ بی ایویلویٹڈ.
OSP میں ایمپتھی کو ایوالویٹ نہیں کیا جاتا. The skill of the student in providing holistic nursing care can't be assessed, تو یہ بھی نہیں assess ہوتا. It can be time consuming to construct an OSP. یہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ سمولیٹڈ پیشنٹ کو پریپیئر کرنا, اس کو سمجھانا, اور یہ بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو دیئر از اے رسک آف فٹیگ, تو فٹیگ کا رسک دونوں میں ہے. آپ لوگوں کی اسکرین پہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے اپینڈکسز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے سکلز کی وہ چیک لسٹ ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بار بار ڈیفرنٹ سلائیڈز میں بتایا کہ چیک لسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, چیک لسٹ ایسے, تو اس سکل کے لیے ایسے چیک لسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے اور پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے ان کو کیسے مارکنگ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا لیکٹ سکیل پہ سیم چیک لسٹ بنا کے پھر ان کو لیکٹ سکیل پہ مارکنگ دی جاتی ہے. یہ چیک لسٹ ایسے بھی بنتے ہیں کہ اس نے یہ والے اسکل پرفارم کیے اور کس طریقے سے کیے اور مارکنگ اس کی اس پہ دے دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف چیک لسٹ بنتے ہیں, ڈفرینٹ سٹائل سے بنتے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے بنتے ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات صرف یہ ہے کہ جو بھی چیک لسٹ ڈیولپڈ ہو وہ ایک ٹرین بندے نے بنایا ہو, وہ ایک ایکسپیرینس بندے نے بنایا ہو اور آفٹر ریسرچ بنایا ہو, کافی اس پہ ریسرچ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک چیک لسٹ ہے. اس طریقے کی بھی چیک لسٹ جو ہے ڈیولپڈ ہوتے ہیں. کنکلوژن میں کیا ہے؟ The OSCE have several distinct advantages. In view of these, the nurse educator can adopt it as an objective method for the clinical evaluation. This will help the student to improve their clinical competency. Most important, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں clinical competency improve ہوتی ہے. The emphasis is on assessing what student can do rather than what they know. ٹھیک ہے نا, اس میں اسٹوڈنٹ کیا پرفارم کرتا ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہو. اب اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میں کینولا جو ہے وہ وین میں انسرٹ کروں گا, مجھے اس کی اس نالج سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اس کو بولوں گا کہ کینولا تو ہوتا ہی وین میں ہے, پرفارم کر کے دکھاؤ, وین میں لگا کے دکھاؤ. تو یہاں پہ ڈوئنگ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے رادر دین نوئنگ پہ, ٹھیک ہے نا. Therefore, OSCE give direction for attaining the ultimate aim of the teaching learning process. تو یہ اس کا کنکلوژن ہے. ہمارا اب جو دوسرا آبجیکٹیو ہے وہ ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا جو گائیڈ وہ ہے نیو کریکولم ہے, وہ فرسٹ ایئر کے نیو ابھی جو 2021 میں جو انڈکشن ہوا تھا 2021 میں اینڈ پہ ہوا تھا, تو ان اسٹوڈنٹ سب کو جو ہے یہ والا کریکولم سکھایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے. اگر نہیں تو اپنے انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگ ریکویسٹ کریں کہ آپ کو اس کریکولم کے بیس پہ ہی آپ کو جو ہے وہ لیکچر پڑھائے جائیں, کیونکہ اس کریکولم میں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن امپلیمنٹ ہوا ہے اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے ہر ایک آبجیکٹیو کو کہ اس آبجیکٹیو کو کتنا ٹائم دینا ہے اور اس میں سے کتنے کویسچن آپ نے بتانے ہیں. اور پھر جو ہے اس کریکولم کی بدولت آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو کون کون سے اسکل ابھی فرسٹ سیمسٹر میں پرفارم کرنے ہیں. جو ہماری OSP ابھی اس سال کنڈکٹ ہوگی, KMU نے ہمیں کچھ اس طریقے کا پلان دیا ہے کہ ان 4 سبجیکٹ میں ہم OSP کو کنڈکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, جس میں FON ہے جو کہ 4 کریڈٹ آر کا ہے, اناٹمی فزیالوجی ہے جو کہ 3 کریڈٹ آر کا ہے, مائکرو بایولوجی اور بایو کیمسٹری 3 کریڈٹ آر کا ہمارے یہ سبجیکٹ ہیں. اور KMU نے ابھی ہمیں ان سبجیکٹس میں پریکٹیکل ایگزام OSCE اینڈ OSP لینے کا کہا ہوا ہے, اور یہ جیسے آپ لوگوں کے پیپر ختم ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کی یہ والے ایگزام سٹارٹ ہوں گے. پلان فور OSP جو انہوں نے کس طرح کیا ہے, KMU نے ابھی تک جو انفارمیشن ملی ہے کہ 90+ ان کے پاس کالجز ہیں جو ایفیلیٹ ہوئے ہیں, 90+ ہیں,
OSP will be conducted in cluster میں ہوگا. کلسٹر کا مطلب کیا ہے کہ KMU ایگزامینیشن سیل نے بولا ہے, کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم 4 اور 5 کالجز کو ملا کے, ان کے اسٹوڈنٹ کو ملا کے ایک ایگزامینیشن سینٹر دیں گے, اور یہ 3 4 5 کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ اسی سینٹر میں جا کے سارے وہاں پہ پھر ہم ایگزامینر بھیجیں گے, اور وہ وہاں پہ یہ OSP جو ہے OSP کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح 4-5 کالجز کا ایک کلسٹر بنے گا, اور وہ کلسٹر ایک ان کو سینٹر ایلوکیٹ ہوگا, اور اسی سینٹر میں پھر ان کی ان 4 سبجیکٹ کی OSP کنڈکٹ ہوگی. اب یہ ٹینٹیٹیو کلسٹر سائٹس ہیں, جہاں سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ بنیں گے: پشاور, مردان, سوابی, بنیر, سوات, مرگرہ, بٹخیلہ, چکدرہ, کوہاٹ, بنو ڈی آئی خان, ایبٹ آباد اینڈ اسلام آباد. تو یہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ کالجز کا جو ہے کلسٹر بن کے ان کو یہ سینٹر ایلوکیٹ ہوں گے, اور یہ پھر اسی سینٹر میں جا کے یہ OSP وہاں پہ دیں گے. پھر جو ہے یہ مختلف چیک لسٹ ہمارے ایگزامینر جو سلیکٹ ہوں گے وہاں پہ, ان ایگزامینر کو مختلف چیک لسٹ دیے جائیں گے, اور ان چیک لسٹ کے بیس پہ پھر ان سبجیکٹ جو 4 سبجیکٹ آپ لوگوں کو بتائے, اناٹمی, فزیالوجی, FON, بایو کیمسٹری اور مائکرو بایولوجی, تو ان کا وہ OSP کنڈکٹ ہو کے اس پہ ایگزام لیا جائے گا. ایگزامینیشن کی ڈیوٹی وہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اب KMU ایلوکیٹ کرے گا کہ کس کو میں ایگزامینر بھیجوں. ٹھیک ہے, یہ ان کی اس پہ ہوگا. The student will appear in OSP center in the designated examination. اسٹوڈنٹ اسی سینٹر میں جا کے اپنا OSP دیں گے. یہ KMU نے جو دیا ہوا ہے, تو KMU کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویٹنگ ایریا ہوگا, یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھ کے, ان 4-5 کالجز کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اس ایریا میں. اس ایریا, اس ہال سے ایک اسٹوڈنٹ اسٹیشن 1 2 3 4 5 پہ جائے گا, اور اپنے اسٹیشن پہ جو بھی اسکل ہے ان اسکلز کو پرفارم کرے گا, اور ان اسکلز کو پرفارم کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے ویٹنگ ایریا میں آئے گا, جہاں پہ وہ ویٹ کرے گا کہ ایگزامینیشن جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں سب کا ایگزامینیشن ختم ہو, تب اسٹوڈنٹ کو فری کیا جائے گا. ادروائز اسٹوڈنٹ وہیں پہ ویٹ کرتے ہی رہیں گے. تو ابھی تک ان کا پلان اس طرح ہے. 5 اسٹیشن ہوں گے. ٹھیک ہے, ایگزامینیشن جو ہے وہ 9 بجے سٹارٹ ہوگا, اور ایگزامینیشن میں اسٹوڈنٹ کو فون الاؤ نہیں ہوگا. ایگزامینیشن کے دن اسٹوڈنٹ فون نہیں لے کے آئیں گے. اگر کسی کے پاس فون, موبائل فون یا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس پایا گیا تو وہ تو اس سے لیا جائے گا, پلس اس کے خلاف جو ہے وہ جو ہے ایکشن بھی انیشیٹ کریں گے, ڈسپلنری ایکشن بھی انیشیٹ کریں گے. تو اسی لیے اب سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا موبائل فون اور یہ ساری چیزیں, الیکٹرانک ڈیوائس اس دن پریکٹیکل ایگزام کے دن ایگزامینیشن سینٹر نہ لے کے آئیں. جو ہے رول نمبر سلپ اینڈ پنز ول دیم سیلف, ان کے پاس اپنا جو میٹیریل ہے اسٹوڈنٹ کا, اپنا رول نمبر سلپ اور اپنے پین وغیرہ جو بھی ہے وہ ساتھ لے کے آئیں, کیونکہ اس میں کویسچن اسٹیشن بھی ہوں گے, تو اسی لیے آپ کے پاس بال پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے. آل اسٹوڈنٹ ول بی پلیس ان 1 ہال, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بات کی, ایک ہال میں ہوں گے, اور وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ آئے گا, اور انسٹرکٹر جو ہے وہ ان کے رول نمبر وغیرہ چیک کر کے اس کو پھر اسٹیشن 1 پہ الاؤ کرے گا, وہ اسکل پرفارم کر کے اسٹیشن 2 پہ جائے گا, اور اسی طریقے سے یہ سارا ایگزام کنڈکٹ ہوگا. After students have gone through all the station, they will go to the another hall where they have to wait for the completion of the OSP for all the student. ٹھیک ہے نا, سارے وہاں پہ ویٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ You have total 5 minutes depend upon the subject to read the instruction and label the diagram bone. جو کویسچن اسٹیشن ہے وہاں پہ آپ کو بون پڑھے ہوں گے یا ڈائیگرام پڑھا ہوگا, اس پیپر پہ بنایا ہوا پرنٹ پڑھا ہوگا, آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو 5 منٹس دیے جائیں گے. 5 منٹس میں آپ نے کمپلیٹ کر کے آگے نکلنا ہے. اور یہ انسٹرکشن ایگزامینر کے لیے ہے کہ ایک تو یہ اسٹوڈنٹ کے رول نمبر چیک کریں گے,
پھر جو چیک لسٹ ہے اس پہ جو چیک لسٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے KMU کی طرف سے، ان چیک لسٹ کو آپ نے فل کرنا ہے جیسے جیسے اسٹوڈنٹ پرفارم کرتا ہے، اور ان میں سے آپ نے مختلف کیٹیگریز پہ ڈن اینڈ ناٹ ڈن کی مارکنگ کرنی ہے. تو یہ انسٹرکشن ایگزامینرز کے لیے ہے. تو آج کا سیشن ہمارا تھوڑا سا لمبا ہوا، 1 گھنٹے اور 20 منٹ کا آلموسٹ ہو رہا ہے. تو لمبا اس لیے ہے تاکہ ہمارا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اور اس لیے کی کہ سارے اسٹوڈنٹ کو یہ ساری سمجھ آ جائیں. تو ابھی اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کویسچن ہے یا کوئی کویری ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں اپنے کویریز کویسچن کر سکتے ہیں. ایگزام سے پہلے ہم آپ کی کویریز کو سالو کر سکتے ہیں. باقی یہاں پہ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں. بس میسیج کرنے سے پہلے اپنا نام اور اپنا سیمیسٹر، اپنا انسٹیٹیوٹ لازماً بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کہاں سے، تاکہ ہم آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکیں. وش یو آل دا بیسٹ فار یور اپ کمنگ OSPE اینڈ OSCE ایگزام، اور میری بیسٹ وشز ہیں سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. باقی اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو اینی ٹائم آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور اینڈ پہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتی رہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.